प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक ख़तरनाक चीते का वाक़या सुनाने वाले हैं। कैसे एक अल्लाह वाले ने बच्चे को चीते से बचाया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी दूर दराज गाँव में काफिरों की एक बस्ती थी। वो लोग भूतों को मानते थे और वो जानते ही नहीं थे कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है, और अब तक उनके दरमियान कोई भी रहनुमा नहीं आया था। लेकिन ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि जब किसी बस्ती की काया पलटना चाहे तो वो अपने नेक बंदे को भेज देता है। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले उस गांव के पास से गुजर रहे थे, तो आपके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर नमाज अदा कर ली जाए, क्योंकि फ़र्ज नमाज है, कजा हो गई तो फिर मुझे ही पछतावा होगा। आपने उस बस्ती में अपना कदम रखा तो आपको एक बहुत बड़ा घना पेड़ नज़र आया। आपने सोचा कि इसी के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ लेता हूँ। पेड़ के नीचे जा नमाज बिछाई और नमाज की नीयत बांधी। जब आपने नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा तो आपको अपने दाएं जानिब बहुत से लोग खड़े नज़र आए, उनमें औरतें भी शामिल थीं। जब आपने बाई जानिब सलाम फेरा तो वहाँ भी बहुत से लोग खड़े थे जो हैरत से आपको देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने इस तरह का इंसान पहले कभी देखा ही नहीं। सलाम फेरने के बाद, इससे पहले कि आप दुआ करते, आप खड़े हो गए और कहा कि क्या हुआ भाई, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वो लोग गुस्से से कहने लगे कि कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले कहने लगे कि नमाज का वक्त हो गया था और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं नमाज को कज़ा करूं। इसी वजह से मैं नमाज पढ़ने के लिए आपकी बस्ती में आ गया। माज़रत चाहता हूं अगर मेरी वजह से कोई खलल हुआ हो। वो लोग कहने लगे कि हमारे गांव में आज तक किसी ने ये सब काम नहीं किया। ये क्या है, तुम खड़े होते हो, झुकते हो, फिर तुम अपने सर को ज़मीन पर रख लेते हो। यहाँ तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा, आखिर कर क्या रहे हो? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा कि नमाज क्या होती है? तो अल्लाह वाले ने कहा कि नमाज अल्लाह पाक की इबादत होती है, अल्लाह की इबादत की जाती है। उन लोगों ने कहा कि लेकिन ये अल्लाह ताला कौन है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसने मुझे और तुम सबको बनाया है। उन बस्ती के लोगों ने कहा कि हमें किसी ने नहीं बनाया, हमारे बनाने वाले तो वो सामने है। वहाँ पर एक बुत खड़ा हुआ था। तो अल्लाह वाले ने कहा वो तो तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ है। अल्लाह वो है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि उसने ही ये सारी कायनात बनाई है। देखो, अगर तुम लोग गुमराहियों में घिरे हुए हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तो इरादा अपनी नमाज पढ़ने का था, लेकिन मैं तुम सबसे कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। उन लोगों ने कहा कि बकवास कर रहा है ये बूढ़ा, निकालो इसको यहाँ से। वो लोग अल्लाह वाले को उस बस्ती से बाहर निकालने लगे। तो उसी वक्त उनके दरमियान एक और आदमी आया। उसने कहा कि नहीं, इसको यहाँ से ना निकालो, बल्कि ये इस बस्ती में रहेगा और हम इसे वो सख्त सज़ा देंगे जो आज तक हमने किसी को भी नहीं दी, क्योंकि ये गुस्ताखी आज तक हमारी बस्ती में आकर किसी ने ना की। और सब लोगों को कह दिया गया कि जो भी अपने घर का काम करवाना चाहता है इस बूढ़े आदमी से करवाए। वो अल्लाह वाले खामोशी से वहाँ काम करने लगे। बल्कि यही नहीं, उस बस्ती के शरारती बच्चे उनकी राहों में कांटे बिछाते थे। जब वो चलते थे तो कांटे उनके पैरों में चुभ जाते थे। वो ये जुल्म सह रहे थे सिर्फ अपने दीन के लिए कि अल्लाह ताला, तूने अगर मुझे इस बस्ती में भेजा है तो तेरी कोई हिकमत है। मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक ये लोग दीन इस्लाम कबूल न कर ले। एक बार ऐसा हुआ कि आप नमाज में महफ़ते और अल्लाह पाक की याद में खोए हुए थे। तकलीफ़ से जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था, लेकिन फिर भी कोई शिकवा शिकायत लबों पर नहीं था। उसी वक्त एक औरत आई, उसकी गोद में एक बच्चा था और दूसरी जानिब उसने एक घड़ा पकड़ा हुआ था। उसने कहा, ए बूढ़े आदमी, मेरे बेटे को प्यास लग रही है, गांव से बाहर एक कुआं है, उस कुएं से पानी भर कर लाओ। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि इस वक्त तो मेरे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्या कोई इस बस्ती का जवान नहीं है?
تمہارے گھر میں تمہارا شوہر نہیں ہے؟ اس سے کہہ دو وہ پانی بھر کر لے آئے گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہاں پر تمہیں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم کام کرو گے، یہاں کے مرد نہیں۔ آپ نے وہ مٹکا لیا اور گاؤں سے باہر چل دیے۔ گاؤں سے باہر ایک گھنا جنگل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں خوخار درندے رہتے ہیں جو انسانوں کو بخشتے نہیں ہیں اور انسانوں کو دیکھتے ہی ایک ہی پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ والے کو تو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ وہاں گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آپ کو پروں میں اٹھائے ہوئے اس کنویں تک لے جا رہا ہے۔ کنویں پر جا کر آپ نے پانی بھرا اور پھر واپس اسی گاؤں میں آ گئے۔ وہ عورت حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہونا تھا؟ عورت نے کہا جہاں تم گئے تھے اس جگہ جنگلی جانور رہتے ہیں، چیتے بھرے ہوئے ہیں، وہ چیتے انسانوں کو مار دیتے ہیں، کیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کیا؟ تو اللہ والے نے کہا کہ میرے سامنے تو کوئی جانور نہیں آیا، اور اس کو گھڑا دے کر پھر سے اپنی عبادت میں لگ گئے۔ وہ عورت عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے جانب چل دی۔ اندر جا کر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ عجیب بات ہے، میں نے اس بوڑھے کو جنگل کی طرف بھیجا کہ اچھا ہے ایک بلا سر سے ٹلے۔ اس بوڑھے کو مارنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو گیا اور اتنی آسانی سے پانی بھر کر لے کر آ گیا، کسی نے کچھ کیا بھی نہیں۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ ارے سو رہے ہوں گے سارے جانور ابھی، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بزرگ کے لیے گڈھا کھود رہی تھی اس گڈھے میں خود گرنے والی ہے۔ بزرگ اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک اسی گھر میں روشنی ہوئی اور وہ عورت اور اس کا شوہر چیختے ہوئے باہر نکل گئے اور زور زور سے چلا رہے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح۔ تو عورت کہنے لگی کہ اس جنگل سے چیتا آیا اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گیا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا۔ وہ عورت بتا رہی تھی کہ میں تو اس بوڑھے کے ساتھ ایسا کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے جنگل میں بھیجا تھا لیکن یہ واپس آ گیا۔ تو اسی بستی کا ایک بوڑھا آدمی عورت کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو، کیا تم نے سچ میں اس بوڑھے آدمی کے لیے ایسا سوچا تھا؟ تو اگر جنگل کے جانور نے اس بوڑھے کو کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرور کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے، اسی کے پاس چلو، یہی تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے ویسے بھی اس کے ساتھ برا کرنا چاہا تھا، چلو اسی آدمی کے پاس جا کر تمہیں مدد مانگنی ہوگی، شاید یہی تمہارا مدد کرے۔ بستی والے جمع ہو کر اللہ والے کے پاس آئے جو اس وقت بھی اپنے مراقبے میں مصروف تھے، وہ کچھ سن نہیں رہے تھے۔ وہ عورت ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی راہ میں کانٹا بچھانا چاہا، میں آپ کو مروانا چاہتی تھی لیکن اس جنگل کا چیتا تو میرے بچے کو ہی لے گیا، میرے بچے کی جان بچا لے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اگر آپ میرے بچے کو لے آئیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ سب قبول کر لوں گی، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی، آپ کا جو دن ہے اس کو اپنا لوں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا مقصد ہرگز زبر سے تم پر اپنے دین کو نازل کرنا نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں جبر نہیں ہے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم زبردستی ہمارے دین و اسلام کو قبول کرو، ہاں اگر دل کی گہرائیوں سے ہمارے رب کو مانتی ہو تو پھر تم قبول کر لو۔ عورت نے کہا کہ میں آپ کے رب کو مان لوں گی، آپ جس کو مانتے ہیں اس کے آگے سجدہ کروں گی، لیکن میرے بچے کو لے آئیں۔ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے امان میں وہاں جاتا ہوں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تیری عطا سے آج یہ بستی والے تیری جانب جھکنے لگے ہیں، یا اللہ میں ان کو اپنے آگے نہیں جھکانا چاہتا لیکن تیرے آگے یہ سجدہ کرے ایسا میں چاہتا ہوں۔ یا اللہ جس جانور کو تو نے حکم دیا اور تیرے حکم سے وہ اس بستی میں آیا، یا اللہ اس کے دل کو تو انسانوں کے لیے نرم کر دے، اور جب ہم وہاں جائیں تو اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دینا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ والے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بستی والے حیران تھے، پریشان تھے، نہ جانے بزرگ لوٹ کر آئیں گے یا نہیں، لیکن دل میں بھی یقین تھا کہ جس طرح پہلے آ گئے اسی طرح اس عورت کے بچے کو بچا کر لے آئیں گے۔ آپ اس جنگل کے جانب گئے، اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اپنے زور سے پکارا کہ اے جنگل کے جانوروں، تم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ کے حکم کے غلام ہو،
اللہ پاک کی مخلوق ہو، اس عورت کے بچے کو جو چیتا اٹھا کر لے کر گیا ہے وہ اسی وقت بچے کو یہاں پر لے کر آئے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک چیتا آیا اور اس کے منہ میں ایک ننھا منا بچہ تھا، وہی بچہ جو اس عورت کا تھا۔ اس چیتے نے آ کر اس بچے کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پیار سے اس بچے کو اٹھایا اور اس چیتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ والے نے چیتے سے کہا کہ اب میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، تو سن رہا ہے نا؟ وہ چیتا ایسے سر ہلانے لگا جیسے ان کی بات کو سمجھ رہا ہے اور وہ جو کہیں گے وہی کرے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ تو جا کر اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دے کہ آج کے بعد اس کنویں کے پاس کوئی بھی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں، تیرے ڈر سے وہ یہاں نہیں آتے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے اس چیتے کے منہ میں زبان آ گئی تو انسانی زبان میں کہنے لگا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ وہ رب جس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے، اسی رب کا نام لے کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں میرے ساتھی اب اس گاؤں کے کسی انسان کو نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم یہاں پر امن و امان کی فضا قائم کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا جنگل میں چلا گیا۔ آپ پیار سے اس بچے کو اٹھائے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ وہ عورت لپک کر آپ کے پاس آئی اور اس بچے کو لے لیا اور پیار کرنے لگی۔ پھر اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تو آج کی رات آپ کو ختم کروانا چاہا، لیکن بلا تو مجھ پر اور میرے بچے پر نازل ہو گئی۔ اب آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کروں گی، بلکہ میں اس بستی اس گاؤں میں رہنے والے ہر شخص سے کہتی ہوں کہ آپ سب کو ان کے دین کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے انہوں نے ہم پر کوئی زبردستی نہیں کی کہ میرے اللہ کو مانو، اور نہ صرف انہوں نے اپنی عبادت کی بلکہ ہمارے ظلم و ستم بھی سہے۔ آج کے بعد سے آپ میرے مرشد ہیں، میں آپ کی مرید ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین کو قبول کرتی ہوں۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھ پورے گاؤں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور یوں ایک غیر مسلم کافر گاؤں مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔